پارٹی کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، کارکنوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کنونشن بلایا جائے، ورکر کنونشن۔ محمد خان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر عمران خان صاحب نے میری اس پرپوزل کو بڑا پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی جاؤں گا کراچی سے تو میں وہاں کی تنظیم کو کہوں گا کہ مجھے معراج صاحب کے گھر لے کے چلے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج 9واں ایپیسوڈ ہے، اور میں اب آگے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں، اور اہم باتیں میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائی بھی ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نام رہ جائیں تو میں اگلے ایپیسوڈ میں وہ یاد کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو 97 فروری کا الیکشن تھا، اس میں ڈاکٹر طاہر رانا، میاں ثانی، ڈاکٹر سمی، افتخار بلوچ، ذوالفقار شاہ، حفیظ اللہ نیازی صاحب جو آج کل تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بھی اس الیکشن میں بڑی محنت کی تھی۔ اور پھر جب سوات سے عمران خان نے اس وقت الیکشن لڑا تھا تو وہاں پہ اسد قیصر صاحب، شاہ فرمان صاحب اور دوسرے کئی ساتھی تھے جنہوں نے وہاں کیمپین کی اور بڑی محنت کی۔ بے شک وہ الیکشن ہم سب ہر جگہ سے ہار گئے تھے، لیکن پارٹی کے جو بانی ممبران تھے، جو نئے نئے کارکن آئے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی تھی۔ اور اسی طرح کراچی سے دعا خان، یہ عمران خان کے ساتھ بڑا یہ کام کرتے رہے، بڑا عمران خان کو ویلکم کرتے تھے جب کراچی جاتے تھے عمران خان۔ حاجی ناظم ان دنوں کراچی کے آرگنائزر بھی تھے۔ پھر زبیر خان لیبر لیڈر، انہوں نے لیبر کی تنظیمیں پورے پاکستان میں بنائیں۔ یہ کراچی کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی جب عمران خان جاتے تو بڑی عمران خان کو ویلکم کرتے اور اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کے جاتے۔ فردوس نقوی صاحب جو آج کل ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، وہ بھی بڑی محنت کرتے تھے، وہ بھی ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 97 فروری کے الیکشن میں جہاں جہاں بھی ہمارے کارکن تھے انہوں نے بڑی محنت کی۔ مثلا زبیدہ جلال صاحبہ بلوچستان سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے وہاں پہ عمران خان گئے، انہوں نے بڑا ویلکم کیا تھا، تو وہاں پہ عمران خان نے میٹنگز کی۔ تو جب یہ ہمارا الیکشن ہو گیا اور اس کے بعد مارچ کے فرسٹ ویک میں جو ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنی تھی، جس کے اس وقت تک وہ 22-23 ممبر ہو چکے تھے، اس کی میٹنگ بلائی گئی۔ اس وقت پنجاب کے چیف آرگنائزر تھے سعید اللہ نیازی صاحب، انہوں نے میٹنگ بلائی۔ اس میں عمران خان بھی تھے اور بھی لوگ تھے، اس میں حامد خان صاحب بھی تھے۔ تو اس میں میٹنگ میں سب سے رائے لی گئی کہ پارٹی کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، کارکنوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کنونشن بلایا جائے، ورکر کنونشن۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ ورکر کنونشن جو ہوں نا وہ ڈویژنل سطح پہ ہوں۔ پنجاب کے 9 ڈویژن تھے، تو ہر روز ایک ڈویژن کے ضلعوں کو بلایا جائے اور کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور کارکنوں کی باتیں بھی سنی جائیں۔ مطلب اس طرح کا کنونشن ہو تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں، جو انہوں نے وہاں سٹرگل کی، جو ان کی بیک گراؤنڈ، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو رہا تھا کارکنوں کا نا۔ تو یہ پھر جگہ کا بندوبست کرنا پڑا۔ انعام علی بھٹی صاحب مرحوم، ان کی لاہور کینٹ میں کوٹھی تھی، بڑی کوٹھی تھی ان کی، تو اس میں ایک کنال کا تقریباً لان تھا جس میں یہ کنونشن رکھا گیا۔ اور اس طرح ڈیلی وہاں پہ مطلب عمران خان چیف گیسٹ ہوتے تھے، سعید اللہ نیازی چیف آرگنائزر تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ساتھی، کبیر شیخ صاحب۔ تو اس طرح انہوں سب نے مل کے یہ کنونشن آرگنائز کیا۔ تو اس طرح ہر مختلف ڈویژن کے کنونشن ہوتے رہے اور کارکن وہاں پہ تقریریں کرتے رہے اور اپنا بتاتے رہے اپنے پرابلم، اور پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ نظر آئے کہ یہاں پی ٹی آئی کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے ہیں شروع میں نا، اور مختلف پارٹیوں سے، مثلا پیپلز پارٹی سے اور نون وغیرہ سے نہیں تھے کیونکہ وہ تو حکومتی پارٹی تھی، لیکن پیپل پارٹی سے زیادہ، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کے لوگ، جماعت اسلامی سے بھی لوگ آ رہے تھے۔ تو جب
کنونشن ڈویژنل کنونشن ختم ہوتا تو پھر عمران خان کی سپیچ ہوتی تھی شام کو، اور وہاں پہ انعام علی بھٹی صاحب نے کھانے کا بھی بندوبست رکھا ہوا تھا۔ تو عمران خان اپنی تقریر میں کہتے کہ میں آج جب یہ اپنے پنجاب کے اضلاع سے جو کارکن آتے ہیں، مطلب یہ ان کی تقریریں سن کر مجھے آج بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا میں جو حوصلہ ملا ہے کہ بڑے کارکن ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، اور پاکستان کے اندر انصاف کی تحریک کے لیے وہ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ اب تنظیمیں بنانی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی کہ بھی رحیم یار خان میں کیا تنظیم بنانی ہے، کن کو ذمہ داریاں دینی ہیں، مطلب ذمہ داریوں کا ہمیں سمجھ آ رہی، کیونکہ اس سے پہلے تو الیکشن آ گیا تھا، جنرل الیکشن فوری، اور ایک کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، مطلب کوئی اتنا کوئی کنونشن نہیں ہوا تھا، کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہوئی تھی کہ جس میں کارکن اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ تو یہ واحد کنونشن تھا جس میں عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں۔ اس میں میرے بڑے بھائی صابر ذکی صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، انہوں نے بڑی اچھی سپیچ کی، عمران خان نے ان کی بڑی تعریف کی کہ آپ پڑھے لکھے آدمی۔ تو وہ معراج محمد خان صاحب کی پارٹی تھی قومی محاذ آزادی۔ معراج محمد خان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر تھے، عمران اپنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی پارٹی بنائی قومی محاذ آزادی۔ تو فی الحال وہ مطلب اتنے ایکٹیو نہیں تھے، کراچی میں رہتے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ عمران خان صاحب سے انہی کنونشنوں میں نے یہ کہا کہ جب آپ کراچی جائیں تو آپ معراج صاحب کو ضرور ملیں۔ تو وہ بہت نائس آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سیاسی ہیں، ہماری پارٹی کے اندر بھی، کیونکہ جو کارکن ہیں زیادہ تر ان کی تربیت ہو جائے گی ان کے آنے سے۔ تو عمران خان صاحب نے میری اس پرپوزل کو بڑا پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی جاؤں گا کراچی سے تو میں وہاں کی تنظیم کو کہوں گا کہ مجھے معراج صاحب کے گھر لے کے چلے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کنونشن پھر اپنے اختتام کو پہنچا، اور بڑی تحریک انصاف کے ورکروں کو بڑی امیدیں پیدا ہوئیں، ان کا حوصلہ بلند ہوا، خود عمران خان کا، سعید اللہ نیازی، سب دوستوں کے بڑے حوصلے بلند تھے۔ میں جب یہ دیکھتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اگر کوئی چلے بھی جائیں پارٹی سے، جو چلے گئے تھے لوگ چھوڑ کے کہ یہ اب دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، یہ پارٹی دوبارہ نہیں اٹھ سکتی، تو ہم انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے اور اس پارٹی کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بتاؤں گا، میں بڑی اہم باتیں اور بھی بتاؤں گا۔ تو بس میں آج انہی الفاظ سے آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ تھینک یو۔